السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ مارکیٹ انسرٹنٹی جو ہے وہ ابھی تک سٹیبلائز نہیں ہو چکی اور پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کو اب میرے خیال میں تقریباً 4-4.5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کیا اس کی وجوہات صرف یہ ہیں کہ ابھی تک پوری طرح سے کلیئرٹی نہیں آئی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پروگرام میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سولیری صاحب، ان کے ساتھ ہمارے بیٹ رپورٹر ہیں، فائنانس کور کرتے ہیں، ظہیر عباسی صاحب، اور فون لائن پہ ہمیں فارمر فائنانس منسٹر کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ویری ویل ریسپیکٹڈ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، I'll start with you. What do you think? Do you think the market uncertainty is prevailing because of a lack of an economic strategy, clear strategy that has been announced? ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو بٹ ابھی تک اناؤنس تو نہیں ہوئی ہے۔ جی آئی تھنک اسٹریٹجی وغیرہ تو آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ ہو رہی ہے، لیکن مارکیٹ کو اس طرح سے ابھی سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ وہ یہ اسٹریٹجی جو بن رہی ہے یہ امپلیمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کتنی کمٹمنٹ ہے ریفارمز کو جو بہت ضروری ہیں اس اکانومی کے لیے۔ اور I think economic managers have not been able to connect with the market in any meaningful manner. Absolutely. کیونکہ وہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ balance of payment issue has been resolved and the market did not react positively to that. جی وہ I think کہ وہ ایک قسم کا market is looking for deeds rather than words. That's right. اور جب تک آپ جس طرح آپ یو اے ای سے آتا ہے فنڈز آپ کے اسٹیٹ بینک کو، تو دیٹ ول بی اے ڈیڈ وچ ول بی ریفلیکٹڈ آئی تھنک۔ اگر چین کے ساتھ کچھ بہتر طریقے سے وزبلی کچھ چیزیں آتی ہیں تو وہ بھی آئے گا، لیکن انٹرنل گورننس جو ہے، جس طرح کی چیزیں ہم نے ریفارمز انٹرنلی اکنامک ریفارمز کرنی ہے، اور جس طرح سے اکنامک ایشوز کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے اور ایک انڈیوائڈیڈ سا فوکس ہونا چاہیے، وہ فوکس نہیں ہے، اور اس ابھی بھی خاصی ایکسٹرینیس چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ آگے چل کے انویسٹرز کے لیے کس قسم کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہوگا، کیا وہ اس میں ان کے جتنے ہرڈلز ہیں وہ ٹھیک ہوں گے جو ان کے اوپر سسپیشن ہے بڑے لیڈنگ بزنس ہاؤسز کے اوپر خاصی سطح ہیں۔ سو آئی تھنک کہ دس از سم تھنگ وچ دی گورنمنٹ نیڈس ٹو ورک آن very quickly and very effectively. Okay, let me come to the studio. What do you think? میرا خیال ہے کہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کافی حد تک میں اس سے متفق ہوں، لیکن آنے والے جو چند دن ہیں، جنوری کا پہلا ہفتہ، اس میں ہوپ فلی کچھ پازیٹیو چیزیں جو انفولڈ ہو رہی ہوں گی، جو اکنامک ایڈوائزری کونسل کی جو ریکمنڈیشنز پہ مبنی جو 4-5 سیکٹرز میں، یہ تو آپ یو آر اے ممبر آف دی اکنامک ایڈوائزری کونسل، اینڈ آلسو ریفارمز کی بات اس میں سلیری صاحب آلسو لاسٹ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ یہ 25 نومبر کو، اس کے بعد نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں جو ریکمنڈیشن تھی وہ پرائم منسٹر نے ان پرنسپل اپروو کر لی تھی، بٹ اس کی وہ نظر نہیں آئی، اور اس وقت میرا جو خیال ہے کہ شاید ان کو جنوری کے پہلے ہفتے میں یا آنے والے چند دنوں میں، Can you share some of those recommendations؟ وہ تو ظاہر ہے ریلیونٹ منسٹرز اس پہ کر رہے ہوں گے بات، لیکن کافی پازیٹیو وہ بزنس فرینڈلی ریکمنڈیشن ہے، اسپیشلی انڈسٹری کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے، کامرس کے حوالے سے، ٹیکس میجرز، یہ اسپیشلی جو ایف بی آر کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے، ایکسپورٹرز کے ریفنڈ کے معاملات، ریبیٹ کے معاملات، تو ان کا ایک لانگ ٹرم سولوشن جو تھا وہ اس میں پرپوز کیا گیا تھا۔ بانڈز رپورٹس آئی تھیں کہ بانڈز شاید ایشو کریں اس کے لیے، وہ تو بانڈز، لیکن اس کو ایک لانگ ٹرم بیسس پہ کہ ایکسپورٹرز کو اس سلسلے میں ایف بی آر کے پاس جانا ہی نہ پڑے، ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کے مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ایکسپورٹس کے لیے کچھ را مٹیریل کا جو امپورٹ ہوتا تھا اس پہ کچھ ٹیرفس کی کنسیشن اور اس طرح کی چیزیں، تو میرا خیال ہے کافی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ مگر سلیری صاحب یہ ساری جو چیزیں آپ مینشن کر رہے ہیں، دس از ناٹ سم تھنگ نیو، دس از ناٹ آؤٹ آف دا باکس، دس ہیز بین گوئنگ آن دس از ایگزیکٹلی واٹ پی ایم ایل نواز گورنمنٹ ڈیڈ ٹو، اور ان کا جو ایکسپورٹ پروموشن پیکج تھا انہوں نے سپورٹ کیا، وچ آئی تھنک از این ایکسٹریملی پازیٹیو تھنگ، بٹ اس کے جو
benefits ہیں وہ زیادہ نہیں آئے ہیں because the current account deficit is not narrowing. Trade deficit ہوا جو ایک فنڈامنٹل تبدیلی مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ FBR جو کلیکشن ہے اس کو صرف اور اسپیشلی ٹیرف کلیکشن جو ہے اس کو ریونیو انہانسمنٹ کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا. اور دیٹ از ویری پازیٹیو. ابھی تک جب ہم But unless you have the revenue, you can't bring the deficit down. I'll take a short break. We'll be right back. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جنٹلمین. جی آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ ابھی تک تو ٹیرفس اور ڈیوٹیز جو تھیں ان کو ایک ریونیو انہانسمنٹ کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ کسٹم ڈیوٹی لگا دو اور ٹیرف لگا دو اور آپ اپنے ریونیو کا. جی 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 وہ انہوں نے سیپریٹ کر دیا اور بہت اس کا ڈھونگ بھی مچا مگر ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انہوں نے کچھ 2 مہینے پہلے یہ وہ چیزیں جو کہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ اس کو اناؤنسمنٹ میں ڈیلے کرنے کی وجہ کیا تھی, لیکن کیونکہ پی ایم تو ان پرنسپل اس کو پروو کر چکے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور I'm sure کہ آنے والے چند دنوں میں یا شاید جنوری کے پہلے. بٹ رئیس صاحب میری جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل رجیم ہے ہماری ٹیکس کی وہ انہوں نے کوئی میجر چینجز نہیں کیے ہیں. اس میں وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اٹس ان دا سیلس ٹیکس موڈ, یو نو اٹ از آن کنزیومر آئٹمز, اٹ از آن سروسز, اٹ از ناٹ آن انکم. مگر وہ اس میں ڈال رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں ٹو شو کہ جی یہ ابیلٹی ٹو پے ہے. سو دیر از اے لاٹ آف لکوناز ود ان دا سسٹم اینڈ ون ہوپس دیر آر لاٹ آف ifs and buts. اور جب تک اسی لیے میں اس کے وہ جو خد و خال تھے ان پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کریں گے. جب ایکچوئل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کون سی ریکمنڈیشن کو اناؤنس کیا جاتا ہے, کن کو نہیں کیا جاتا, تو چند دن اس پہ ویٹ کرتے ہیں. بٹ آئی ایم ہوپ فل اینڈ آئی ایم پازیٹیو کہ بزنس کمیونٹی کو اور جو اسپیشلی ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے کافی ریلیف آنے والا ہے. اور ریلیف آنا بیکاز دیز آر سیکٹرز دیٹ ہیو نارملی have gotten relief. ایکسپورٹرز کو آپ کو یاد ہے GSP پلس بھی دیا گیا تھا ڈیورنگ دا PML آواز گورنمنٹ, بلکہ جی ابھی بھی ہے. وہ سرور صاحب جو گورنر ہیں پنجاب کے, انہوں نے ہی پلیڈ اے ویری کریٹیکل رول ان 2014. لیٹ می کم ٹو عباسی صاحب. عباسی صاحب آپ کور کرتے ہیں فائنانس اور آپ نے ریسنٹلی بہت ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پروگرام میں جانا ہے یا نہیں. ہم اس طرح نہیں چاہتے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. Let's leave that. We've been discussing it in previous programs. آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا لکوناز ہیں, کیا میجر امپیڈیمنٹ سمجھے جاتے ہیں as far as the Ministry of Finance is concerned. ہماری جو منسٹری آف فائنانس کے آفیشیل سے بات ہوتی ہے تو وہ 3 تو میجر چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں فری فلوٹ ایکسچینج ریٹ. ان کی اب دیکھیں فری فلوٹ ایکسچینج ریٹ, اگر کوئی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سلیری صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی کیجیے گا, کہ فری فلوٹ ایک پاکستان جیسے ملک کو کرنا یہ کہاں تک فیزیبل ہے؟ از دیٹ اے نیگوشیٹنگ ٹول دا فنڈ از ڈوئنگ کہ جی ہم ان کو فری فلوٹ کہیں گے تو وی کین فورس دیم ٹو برنگ اٹ ڈاؤن اور واٹ؟ نہیں, آئی تھنک یہ ایک ان کا آئیڈیا ہے کہ مینج نہیں کیے جائیں گے, ریزروز نہیں استعمال کیے جائیں گے ایکسچینج ریٹ کو پراپ اپ کرنے کے لیے. لیکن آئی تھنک اسموتھنگ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے پیمنٹس کئی بار آتی ہیں اور اس وقت اتنی لیکوڈیٹی مارکیٹ میں نہیں ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. سو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی وایا میڈیا بائی وچ IMF کا جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک نکل سکتا ہے کہ پرٹیکولرلی اف وی ٹاک اباؤٹ آئل اینڈ گیس کی پیمنٹس کی بات ہم کریں کہ وہ آپ گورنمنٹ پے کرے اور بعد میں موپ اپ کر لے سو دیٹ دی ریزروز آر ناٹ افیکٹڈ. تو اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ پریکٹیکل مطلب میرا مقصد کہنے کا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر ویز ٹو گو اراؤنڈ دیٹ پرٹیکولر تھنگ. دوسرا آپ نے کیا کہا تھا باسی صاحب؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹری کے آفیشیل کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 20% سے 22% جو پاور پرائزز میں انکریز کر دیں اور ٹیرفز کو انکریز کریں, اور وہ ابھی تک 11% تو کر چکے ہیں. 11 کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فائنانس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس سال نہیں, بٹ اس سال اور نہیں کر سکتے. بٹ از دیٹ ڈویبل؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی کہ آپ کے پاس فیول پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا رہتی ہیں.
اور گر رہی ہیں آج کل، وہ آج کل گر رہی ہیں لیکن وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے. یا تو آپ ہیجنگ کر رہے ہوں اور ہیجنگ کر کے اپنے لیے کچھ سالوں کے لیے فیول جو ہے وہ سکیور کر رہے ہوں، جو کہ اگین وی آر ناٹ ان اے پوزیشن. اور ہیجنگ اس سے بھی but the negotiating capacity to not to give the 22% is very little, I think, unlike in the exchange rate. اس میں صرف یہ کیا جا سکتا ہے obviously اس میں جو آئی ایم ایف کا میجر کنسرن ہے وہ انرجی سرکولر ڈیٹ کے بارے میں ہے. اینڈ دین آف کورس اور یہ بہت دیر سے ہے one has to go for cheaper sources of production. کیونکہ آپ سبسیڈائز کر کے اس کو کتنی دیر تک دے پائیں گے. مگر پروڈکشن تو جی دیٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. تو اس میں اگین اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ڈیلے جو چل رہا ہے کہ حکومت بہت آسانی سے اس پہ گیون نہیں کرنا چاہ رہی. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 22% further rise ہے is that doable or can we negotiate or will the fund negotiate on that? I think اس میں ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی اس وقت کاسٹ پوری نہیں پاور سیکٹر کی پے ہو سکتی کنزیومر سے، اس میں جو ہے اپنے ایفیشنسیز کرنی ہے یا اپنے کلیکشنز کو بہتر کرنا ہے یا دوسرے میجرز کرنے ہیں، اس کے ساتھ پیکج کر کے کوئی ٹارگیٹڈ پرفارمنس بھی بیچ میں ڈال دی جائے تاکہ اس کے مطابق کام جو ہے وہ ذرا بہتر ہو سکے. Okay, تو نیگوشیشنز ہیں پر زیادہ نہیں ہیں. Is that what you're saying? I think these are bridgeable gaps. کوئی اتنے بڑے گیپس نہیں ہیں جن کے اوپر یہ negotiations should come to an end. Okay. But یہ I think next month after the holidays we should be able to sort these things out. But the next fund meeting with fund staff is set for February. It's not set for January. Anyway, we'll take a short break here. Khawateen Hazrat, please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی عباسی صاحب، آپ نے کہا پہلے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے پہلی جو لکونہ ہے فنڈ اور پاکستان اتھارٹیز کے نیگوسیشنز میں جو اسٹال کیے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فری ایکسچینج ریٹ فلوٹ کریں، دوسری آپ نے کہا تھا کہ ریز الیکٹریسٹی ٹیرفس بائی 22% مور، اور تیسرا جو ہمیں یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیسری چیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے انفلوز اور آؤٹ فلوز سی پیک کے تحت جتنے بھی ہونے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت جتنے بھی انفلوز آنے ہیں اور جتنے آؤٹ فلوز ہو رہے ہیں، یہ نہ صرف اس سال کے بلکہ آئندہ بھی فیوچر اسٹریم دیں ایز لانگ ایز دی پروجیکٹ. یہ بھی ایک ایشو ہے جس پہ کہ یہ سمجھتے ان کے ڈائلاگ جو ہے وہ، تو یہ منسٹری فائنانس کے آفیشل نے آپ لوگوں کو کہا تھا. بٹ واٹ اباؤٹ گورنمنٹ کی طرف سے؟ آئی تھنک اسد عمر صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم نے سب ڈیٹا دے دیا ہے. ہاں، لیکن وہ یہ جو جب ہم نے بھی ان سے یہ چیز پوچھی تو ان نے کہا جی وہ پروجیکٹ کی ڈیٹیل تو سرٹنلی دے دی ہوئی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فلوز اور آؤٹ فلوز جو آنے ہیں اس کی ڈیٹیل دیں. ہاں، پروجیکٹڈ. اس پہ میرا خیال ہے کہ اسد عمر کچھ حد تک درست فرما رہے ہیں، چونکہ سی پیک جب سے شروع ہوا پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں تھا اور ہر 3 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ ہوتا تھا. وہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو ریویو کرنے کے بعد کوارٹرلی جو ٹرانچ ہوتی تھی وہ ریلیز ہوتی تھی. انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی ڈیفینیشنل پرابلم ہے کیا ڈیفینیشنل پرابلم کیا ہم چائنیز انفلوز کو ہم کس کنٹیکسٹ میں نہیں سلاری صاحب آئی تھنک واٹ دا میجر پرابلم ود سی پیک از کہ 2016 سپٹمبر میں ہمارا پروگرام ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی تو پوسٹ اور اس سے پہلے پوسٹ پروگرام ریویو بھی ہوا ہے، پوسٹ پروگرام میں وہ لیوریج نہیں ہوتی ہے، اس سال میں بھی انہوں نے آ کے دیکھا ہے، پوسٹ پروگرام میں بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے سی پیک کو. انہوں نے یہی مانگا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اف یو لک ایٹ دا پوسٹ پروگرام کیئرفلی، اس میں سارا سی پیک کے حوالے سے ڈیٹا مانگا ہے. آف کورس اٹ واز براٹ ٹو اے ہیڈ بائی مائک پومپیو، بٹ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی پھر کرسٹین لاگارڈ نے دی، اور پھر مور ریسنٹلی ابھی وہ جو ان کا ڈائریکٹر ہے کمیونیکیشن کا فنڈ اس نے بھی دی ہے. یہ دیر از اے میجر ایشو اینڈ دے فیل کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس پہ اتنا انفارمیشن ان کو پوری نہیں ملی ہے. آئی تھنک دس از دیئر پرسیپشن. جی ڈاکٹر صاحب، واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ I think these are reasonable things for them to ask. That's right. کیا کس قسم کے فلوز سی پیک کے تحت ہوں گے، اور اس میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی یہ اتنے بڑے سیکرٹ بھی نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا جس کے تحت آپ کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ میجورٹی آف دا پروجیکٹس آر نون اینڈ سب کے سامنے ہیں.
So I think اس کو ایک سینسیشنل قسم کا ٹویسٹ مل چکا ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں میڈیا میں ذرا ضرورت سے زیادہ امپورٹنس اختیار کر گئی ہیں. لیکن I don't think this is really a deal breaker. So as I said earlier کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ڈیل بریکر ہے. These are normal things which are part of an IMF program. وہ دیکھنا چاہتے ہیں. Obviously آپ دیکھیں نا سرکولر ڈیٹ آپ کا آسمان پہ چڑھا ہوا ہے. He has to pay that. Now the question is کہ یہ پہلے تو اس کو ختم کرنے سے پہلے تو وہ بلڈ اپ کو روکنا پڑے گا. Absolutely. ڈاکٹر صاحب I've run out of time. Thank you so much for being on the show. خواتین حضرات آپ نے سنا جو ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا, جو سلیری صاحب نے کہا, اور جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا عباسی صاحب نے, وہ ابھی تک ہمارے ساتھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ کوئی ڈیل بریکر نظر نہیں آ رہی ہے. کیا پرائم منسٹر عمران خان ہیں وہ ڈیل بریکر ہیں, بیکاز یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہی از دا ون ہو از ایکچولی کوائٹ اپوز ٹو ٹیکنگ این IMF پروگرام, یا کیا وہ آئی تھنک دی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہیز ریکمینڈیڈ اے فنڈ پروگرام. Am I right? Majority has recommended the program. So ابھی جو ہے وہ ڈیل بریکر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے, اینڈ دیٹ از وائی فنڈ کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جائیں تو ادھر بھی کانسٹنٹلی لکھا ہوا ہے کہ نیگوسیشنز آر آن گوئنگ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو جیپرڈائز دا ٹاکس, اینڈ دیر از اے سارٹ آف اے کنسٹرینٹ آن بوتھ سائڈز. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹاکس آر ری شیڈیولڈ ان فیبروری. یہ جنوری کا مہینہ جو ہے اس میں تو فردر ٹاکس آر ناٹ شیڈیولڈ, بٹ وی ہیو ٹو سی ویئر دا گورنمنٹ از ہیڈیڈ. وی ہیو ٹو بٹ دا گورنمنٹ, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو بی فوکسڈ آن انشورنگ کہ جو مارکیٹ پرسیپشنز ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اس کی جو انسرٹنٹی پریویل کر رہی ہے اتنی دیر سے, آئی تھنک فار مور دین 4-5 months, اس کو ریزالو کرنے کی بہت زبردست ضرورت ہے, اینڈ آن این ایمرجنٹ بیسس. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ. خدا حافظ.